ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل مجدہ کریم کی ذات مبارکات کے بعد رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز برادران اسلام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمائل رسول یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اس کو برسوں بھی بیان کریں تو اس عنوان کا کبھی بھی حق قتل نہیں ہو سکتا. جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ان اصحاب کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. باقی صحابہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے تو کہتے کیا تم نے حضور کو نہیں دیکھا؟ تم تو شب و روز حضور کی زیارت کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت ایک شاعر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عین ذہاب من بصری کہ میں آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر حضور کو دیکھتا کہیں حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. تو آئیں بھی ایک عورت سے حضور کا حلیہ پوچھتے ہیں. بنو خزاعہ کی ایک خاتون ہے عاتکہ بن خلف جس کا نام ام معبد ہے جس کو ام معبد کے نام سے دنیا جانتی ہے. موسم ہجرت تھا حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھر کے جن کے گھر حضور نے قیام کیا. تو وہاں حضور نے کیا کیا پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. اس نے کہا میں عرب کی ایک مہمان نواز خاتون ہوں. مہمان نوازی ہماری گھٹی میں رکھی گئی ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر مہمان آ جائے تو رشک کرتے ہیں. لیکن افسوس آج مہمان بھی اتنے خوبصورت آئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے. تو ایک کونے میں ایک لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی. تو کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے ہیں. کہا کہ اگر یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی. کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم دھو لیں گے. تو کہا کہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے دھو لیں. حضرت ابوبکر صدیق گئے وہ بکری کھول کر لائے. حضور نے اس بکری کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اس کی کھیڑی میں دودھ اتر آیا. تو کہا برتن لاؤ. ایک برتن 2 برتن 3 برتن یہاں تک کہ اس ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. اللہ اکبر. حضور کا کرم دیکھیے. تمام کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے پیا ام معبد کے بچے نے پیا ام معبد نے پیا حضرت ابوبکر صدیق نے پیا. ان کو چند لمحوں کے لیے ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے اور ان کو برکتوں سے مالا مال کر کے چلے گئے. شام کو ابو معبد آیا تو کہا کہ اپنی کچی کلی پر نور برستے دیکھا. کہا کہ آج کوئی ہمارے گھر کوئی خاص مہمان آیا تھا. تو ام معبد نے کہا کہ ہاں آیا تھا. نام کا پوچھنا یاد نہیں رہا تھا لیکن اپنے طور پر ہی نام رکھ لیا کہ مبارک آیا تھا یعنی کہ برکت والا آیا تھا. کہا مبارک کی باتیں تو سناؤ کیسی تھی. روزانہ شام کو ابو معبد آتا تو مبارک کی باتیں سنتا. ایک زاویہ سے یہ میں بات کروں کہ روزانہ ان کی گھر محفل میلاد ہوتا تھا. تو ام معبد اسے کہتی کہ قد درمیانہ تھا. جب آ رہا ہوتا تو ایسا لگتا اونچائی سے نیچے آ رہا ہے. حسن نمکین تھا. اور ایک بات اس نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اجملہ من بعید و احسنہ من قریب. جب دور سے آ رہا تھا تو اس وقت
کرتا تھا, جب قریب آ گیا تو اور بھی خوبصورت کرنے لگا. سبحان اللہ. تو اس نے کہا جب قریب آ گیا تو اور بھی خوبصورت لگنے لگا. یہ تو ان کی بات ہے جنہوں نے قریب سے دیکھا, جنہوں نے دور کھڑے ہو کر 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولنے میں کھڑے ہو کر دیکھا. انہوں نے کہا مکھ چند بدرشا شانی ہے, مت چمکتی لاٹ پرانی ہے, کالی زلف سے اکھ مستانی ہے, نور اکیہن مد بریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھ مہر ری کتھ تیری سنا, مشتاق اکھی کتھ جا اڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر دیکھا, آدم چشتی نے کہا کہ ایڈا سونا ماہی کدھرے سانو نظر نہ آوے, تو ہجے میرا یار نے ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب اٹھاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, نین نشیلے مستر سیلے, بچ سونا کجل سہاوے, اکھ اکڑے تے انج پیا جاپے, جے میں خانہ کھل جاوے, جے او کھولے پیج زلف دے, تے راہی راہ بھل جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کیے اجاز نظر وچ ہودی, جو آوے وک جاوے, کل اوندے نے مولے دنیا, کوئی برلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھرے بھی نظر نہ آوے. اور میرے امام بریلی سے بولے بلبل نے گل ان کو کہا, شیر کا حصہ تو چیک کرو تمہارا امام بول رہا ہے. بلبل نے گل ان کو کہا, عمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور آدم چشتی نے ساری زندگی حیرت میں گزار دی. کہنے لگے سمجھا نہیں رموز, ابھی میرا عشق ہے بے سواد. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. وما علیہ الا البلاغ.